This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں بات کی جاتی ہے ان آیات مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ یہ آیت مبارکہ ہے سود کے متعلق، اور سود کے متعلق آج کے پروگرام میں ہم ضروری احکام جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں کتنے عنوانات پر اور اس آیت مبارکہ کے تحت کس کس جہت پر گفتگو ہوگی، آئیے سب سے پہلے مضامین کی ایک فہرست دیکھتے ہیں۔ سود کی حرمت بتدریج نازل ہوئی ہے۔ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ سود کی جو حرمت ہے یہ مرحلوں میں نازل ہوئی۔ جس طریقے سے شراب کی جو حرمت ہے، ایک بارگی میں شراب کی حرمت کا حکم نہیں دیا گیا، مختلف اوقات میں تدریجاً شراب سے روکا گیا، اور پھر ایک وہ دن آیا کہ مکمل طریقے سے روک دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر سود رائج تھا اور لوگ اس کا مسلسل لین دین کر رہے تھے۔ دین اسلام نے پہلے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اس کے بعد سود کے حوالے سے کچھ اور پہلو بیان کیا گیا کہ اتنا زیادہ لوگوں پر جو بوجھ پڑتا ہے سود کی وجہ سے پڑتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح یہ اعلان فرما دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار و تجارت کو حلال قرار دیا ہے لیکن سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کے حوالے سے مختلف قسم کی آیات ہیں۔ ایک آیت مبارکہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سود کے حوالے سے جتنی بھی آیات ہیں ان کا تعلق مدینہ منورہ میں نزول سے ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو کچھ تم لوگوں سے سود لیتے ہو فلا یربو عند اللہ، یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ کے ہاں جس میں کوئی نفع نہیں ہے۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ، اور جو تم زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالتے ہو اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے، فاولئک ھم المضعفون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دگنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں سود سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ دوسری آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ ان سے منع کیا گیا تھا، تو یہاں ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ تیسری ممانعت یوں جاری ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھ چڑھ کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بہت زیادہ سود لینے پر ایک پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ سود کا جو بوجھ ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور سود کی وجہ سے معاشرے پر کتنا بوجھ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتمی آیت مبارکہ سود کی حرمت پر جو نازل فرمائی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شیطان ان پر طاری ہو چکا ہے، یا شیطان ان پر حاوی ہو چکا ہے، یا شیطان نے ان کو مس کر کے چھوڑ دیا ہے، پھر وہ مبہوت ہو کر گرے چلے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی
ان کی ایک جو کیفیت ہے ان کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، ان لوگوں نے یہ کہا یہ جو سود ہے یہ تو خرید و فروخت کی مثل ہے، سود اور خرید و فروخت میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے جبکہ سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو تجارت اور سود میں فرق بیان کیا گیا کہ جب سود کی آیات نازل ہوئیں تو پھر ایک اعتراض اٹھا کہ جناب کیا فرق ہے؟ تجارت کا مقصود بھی نفع ہے، سود کا مقصود بھی نفع ہے، تو اس آیت مبارکہ نے سود اور تجارت میں فرق بیان کر دیا کہ تجارت کا جو موڈ آف ٹریڈنگ ہے وہ جدا ہوتا ہے، سود کے جو نفع اٹھانے کا انداز ہے وہ جدا ہوتا ہے۔ تجارت میں تجارت ہوتی ہے، سود میں قرض لے کر نفع دے دیا جاتا ہے، سود کی حیت مختلف ہے، تجارت کی حیت مختلف ہے۔ تو جس آیت مبارکہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی ہے سود سے۔ یعنی اس آیت مبارکہ نے سود کو مکمل حرام قرار دیا۔ جب سود مکمل طور پر حرام ہو گیا، ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا کہ ہم نے جو قرضہ دیا ہوا ہے اس قرضے کا کیا ہوگا، اس قرضے پر جو نفع ملنا تھا اس نفع کا کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ نے واضح فرما دیا کہ قرضے پر جو نفع تمہیں ملنا تھا اسے چھوڑ دو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود جو کچھ بن رہا تھا اسے چھوڑ دو، اسے وصول نہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ فرمایا گیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ کام نہیں کرو گے، سود کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اتنا تمہیں اختیار ہے کہ جو تمہارا کیپٹل ہے، جو تم نے اصل رقم قرضے میں دی ہوئی ہے، وہ رقم واپس لے سکتے ہو۔ فرمایا گیا لا تظلمون ولا تظلمون۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک شان یہ ہے کہ قرآن پاک بعض اوقات ایسا قاعدہ بیان کر دیتا ہے، ایسا ضابطہ بیان کر دیتا ہے کہ جس کے اندر یوں سمجھیے کہ کوزے میں سمندر بند کر دیا گیا ہو، یعنی نہ تم ظلم کرو گے نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ یعنی اس بات کا بھی حق نہیں مسلمان کو کہ وہ ظلم کرے، اور مسلمان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ ظلم سے بچے، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں پیش نہ کرے، اپنے مال کو نقصان پر پیش نہ کرے، کوئی ایسا سودا نہ کرے، کوئی ایسی حکمت عملی اختیار نہ کرے جس سے اس کے مال کو، اس کی جان کو، اس کے اعضاء کو نقصان پہنچے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقہ نے بڑے ہی مسائل اس حوالے سے بیان کیے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا گھنا جنگل ہے جہاں درندوں کا گزر ہوتا ہو، تو وہاں منع کیا گیا ہے کہ کوئی اکیلے اس طرح کے جنگل میں نہ جائے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرے گا۔ تو وہ تمام مقامات کہ جہاں پر بندے کو ہلاکت کا اندیشہ ہے، رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے، ظلم کا پہلو بڑھ جاتا ہے، تو بندے کو ایسے تمام امور سے دور رہنا ضروری ہے کہ جہاں اس پر ظلم ہوتا ہو۔ نہ ظلم کرتا ہے مسلمان اور نہ ہی اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اور یہی بات ایک حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی ایسے کام کرو کہ نقصان پہنچے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ سود کی حرمت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب،
कैसे क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। और दूसरी बात इस आयत मुबारका में ये इरशाद हुई कि जिस आदमी ने अपना कैपिटल दिया हुआ है इस मकसद के लिए कि उस पर नफ़ा मिलता रहे, नफ़ा सूद है, लेकिन जो कैपिटल है वो हलाल है, वो तय्यब है, वो वापस लिया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके वापस लेने पर कोई कदगन नहीं लगाई। सूद के हवाले से एक और जो अंदाज़ है कुरान करीम फुरक़ान हमीद का, वो ये है कि कुरान करीम फुरक़ान हमीद ने मुतअद्दिद मकामात पर सूद को और सदक़ात को एक ही साथ बयान किया है। एक जगह इरशाद होता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूद को मिटाता है, सूद में कभी बरकत नहीं होती। व युरबिस सदक़ात, सदक़ात को बढ़ाता है, सदक़ात में बरकत पैदा होती है, सदक़ात के ज़रिए इजाफ़ा होता है। तो मुफस्सिरीन इस आयत मुबारका की तफसीर बयान करते हुए लिखते हैं कि बज़ाहिर सूद में और सदक़ात में कोई मुनासबत नहीं है, लेकिन एक मुनासबत है, वो मुनासबत है इजाफ़े की। बंदा सूद की तरफ इसलिए जाता है, उसे इजाफ़ा चाहिए होता है। सूद के ज़रिए वो अपने माल को बढ़ाना चाहता है, वो अपने माल में इजाफ़ा चाहता है, लेकिन बज़ाहिर तो इजाफ़ा हो रहा होता है, लेकिन हकीकत में इजाफ़ा नहीं, नुकसान हो रहा होता है। इसमें जब बरकत नहीं रखी गई, इसमें जब खैर नहीं रखी गई, इसमें जब नुकसान का पहलू रखा गया है, तो सूद में, सूदी उमूर में, सूदी कामों में किस तरीके से बरकत हो सकती है, जबकि बज़ाहिर सदक़ात के अदा करने में माल कम होता है। हमें माल कम होता हुआ नज़र आ रहा होता है। लोग ज़कात इसलिए नहीं निकालते कि जी माल कम हो जाएगा, जी हम क्या करेंगे, हर साल ज़ेवरात की ज़कात निकालते रहें, इस तरह तो हमारा ज़ेवर कम हो जाएगा। तो सदक़ात का मामला जहाँ भी आता है, बंदे के वहम व गुमान में एक बात आती है, माल कम हो जाएगा, माल में इजाफ़ा नहीं होगा, माल की सेविंग किस तरह हो पाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि सदक़ात से माल में इजाफ़ा होता है। किस तरह इजाफ़ा होता है? बुज़ुर्गों ने, उलमा ने इसकी कई मिसालें बयान की हैं। मिसाल के तौर पर एक कुआं है, उसके अंदर पानी ठहरा हुआ है, पानी निकाला नहीं जाता। कुछ दिन बाद मामला ये होगा कि काई जम जाएगी, हरियाली आ जाएगी, ताफुन पैदा हो जाएगा, इस पानी में बदबू पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर इसी पानी को निकाला जाता रहे, लोग डोल निकालते रहें
اپنے استعمال میں لاتے رہیں تو پانی خرچ ہو جائے گا. اس پانی کی جگہ نیا پانی آتا رہے گا. تازہ پانی پرانے پانی کی جگہ لے لے گا. ایسے پانی میں کائی نہیں جمے گی, تعفن پیدا نہیں ہوگا, گندگی پیدا نہیں ہوگی. تو بظاہر تو پانی خرچ کیا جا رہا ہے, لیکن اس پانی میں خرچ کیے جانے کی وجہ سے تازگی پیدا ہو رہی ہے, بدبو پیدا نہیں ہو رہی, تعفن پیدا نہیں ہو رہا. ایک اور مثال علماء نے یہ بیان کی. ایک درخت ہے, اس درخت کی کٹائی چھٹائی کی جاتی ہے, اور جب کٹائی چھٹائی کی جاتی ہے نئی کوپلیں پیدا ہوتی ہیں, نئی شاخیں نکلتی ہیں, ہریالی نئے سرے سے نکلتی ہے, اور درخت کو ایک نئی جان مل جاتی ہے. درخت کی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے. بظاہر کاٹ چھانٹ تھی, بظاہر کمی تھی, بظاہر اس درخت کی شاخوں کو کاٹ دیا گیا, اس سے لکڑی حاصل کی گئی, لیکن یہ عمل اس درخت میں ایک نئی زندگی پیدا کرتا ہے, خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اس درخت کے اندر جان آ جاتی ہے. بظاہر کمی ہے, حقیقتاً کمی نہیں ہے. یہی معاملہ صدقات کا ہوتا ہے. ہماری نظر ظاہری نفع پر ہے, جو اللہ تعالیٰ نے برکت پوشیدہ رکھی ہے اس پر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سود کے ساتھ صدقات کا تذکرہ اس لیے فرماتا ہے کہ صدقات کے اندر برکت رکھی ہے. جب کسی کام میں برکت شامل ہو جاتی ہے تو پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے, اس میں بڑھوتری ہوتی ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے, اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں, بیلنس شیٹ بناتے ہیں کہ جناب مجھ پر اتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. اگلا سال جب آتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا مال کم ہو گیا, آئندہ ان کی زکوٰۃ زیادہ نکلتی ہے. تو زکوٰۃ نکالیے, صدقہ و خیرات کیجئے, اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं. तालीम से मईशत तक, आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं. सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर. हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से. कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में. देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं. कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं. इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है. आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं. आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है. GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर. हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा. हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं. हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं. आज ही 4167869809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं. आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा. जुड़िए हमसे. आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर. इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब. दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. یا ایھا
أيها الذين آمنوا اے ایمان والوں، تو سود جو ہے وہ ہے کیا؟ سود کہتے کسے ہیں؟ ہمارا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے زندگی کے تمام گوشوں کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ عبادات کا معاملہ ہو، خواہ معاشرتی زندگی کا معاملہ ہو، نکاح و طلاق کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، وہیں پر جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، جو ہماری معاشی زندگی ہے، معاشی مسائل، معاشی زندگی، خرید و فروخت، تجارت، یہ ہر اسلامی ریاست کا ایک اہم عنصر ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اسلامی ریاست اسی وقت مضبوط ہوتی ہے جب مسلمانوں کا معاشی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے جہاں ہماری دیگر زندگی کے جو شعبہ جات ہیں اس پر رہنمائی کی ہے، وہیں معاشیات، تجارت اور جو ہماری تجارتی زندگی ہے، اس تجارتی زندگی کے حوالے سے بھی مختلف مقامات پر رہنمائی کی ہے۔ وہ ایگریمنٹ کا معاملہ ہو، قرآن پاک فرماتا ہے اوفوا بالعقود، قرآن پاک فرماتا ہے کہ معاہدوں کو پورا کرو۔ قرض لینے کا معاملہ ہو، قرآن پاک فرماتا ہے قرض کا لین دین ہو تو معاملے کو تحریر کر لیا جائے، گواہ بنا لیے جائیں۔ قرآن پاک نے کئی موضوعات پر ہماری رہنمائی کی۔ ہماری کاروباری اور معاشی زندگی کے اندر اس وقت بہتری آئے گی جب ہم سود سے بچیں گے۔ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ تجارت معاشرے کے اندر ایک سرکل پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ گڈس پر ہے، اشیاء پر ہے۔ اگر کوئی آدمی گارمنٹس کی تجارت کرتا ہے تو یہ گارمنٹس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سلسلہ کسان سے شروع ہوتا ہے۔ کسان جا کر بیج لے کر آتا ہے، اس کے بعد کپاس اگاتا ہے، فصلوں کی رکھوالی کرتا ہے، ہاری بھی ہوتے ہیں، ان ہاریوں کی بھی ملازمت چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کپاس حاصل ہوتی ہے۔ کپاس کا کے ساتھ جو گھاس پھوس ہوتا ہے اس سے جو حیوانات ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو کپاس ہے وہ منڈیوں تک پہنچتی ہے، آڑتی فائدہ اٹھاتا ہے، آڑتی کی کپاس فیکٹریوں تک پہنچاتا ہے، ملوں تک پہنچاتا ہے، وہاں یہ صاف ہوتی ہے، بنولا الگ ہوتا ہے، کپاس الگ کی جاتی ہے۔ پھر انجینئرز کام کرتے ہیں، بڑے بڑے پلانٹ کام کرتے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں کام کرتی ہیں۔ اس کپاس سے کپڑا بنا جاتا ہے، پہلے دھاگا بنایا جاتا ہے، پھر کپڑا بنایا جاتا ہے، طرح طرح کے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ پھر یہ کپڑا ہول سیل مارکیٹ میں آتا ہے، ہول سیل سے ریٹیل مارکیٹ میں آتا ہے، ریٹیل مارکیٹ سے ہم اپنے بدن پر ان کپڑوں کو زیب تن کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کاروباری سرکل گھوم رہا ہے۔ کپاس کا معاملہ ہو، وہ چینی کا معاملہ ہو، وہ دیگر اجناس کا معاملہ ہو، اور پروڈکٹس کا معاملہ ہو، تو جب بھی تجارت ہوتی ہے، تجارت کا ایک سرکل ہوتا ہے، اس سے امیر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، غریب بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ٹرانسپورٹر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے ایک ہاری بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ایک انجینئر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، پروفیشنل بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن سود سے اس طرح کا کوئی سرکل نہیں گھومتا۔ پیسے والا کسی ایک کو پیسہ دیتا ہے اور بیٹھ کر اس پر نفع کھاتا رہتا ہے۔ سود کی وجہ سے معاشی بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سود کی وجہ سے لوگ استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ سود کی وجہ سے تجارتی سرگرمیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سود کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک فکر ہے کہ ہم غربا کا خیال کریں، جو ہم سے نیچے کے لوگ ہیں انہیں اوپر لانے کی کوشش کریں، جو سود کا نظام ہے وہ اس نظریے کی کاٹ کرتا ہے کہ بندہ بغیر مفاد کے، بغیر لالچ کے کسی کو کبھی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ یہ چاہے گا کہ جناب میں قرضہ دوں تو مجھے اتنے زیادہ لوٹائے۔ اس کی جگہ پر دین اسلام نے قرض حسنہ کا نظام رکھا ہے کہ بندہ بغیر کسی نفع کے قرض دے، جتنی رقم لی ہے اتنا ہی واپس لے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ وقتی طور پر قرضہ لے کر اپنے چھوٹا موٹا کام شروع کرتے ہیں، اپنی کوئی تجارت شروع کرتے ہیں، کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، اس مشکل وقت میں قرض لے کر اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اپنی جو حاجتیں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، اور پھر قرض لوٹا دیا جاتا ہے۔ جتنا لیا جاتا ہے اتنا ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ آج کتنے ایسے امیر لوگ ہیں جو اگر غربا کو قرض دینا شروع کریں تو بستی کی بستی، محلے کے محلے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ لالچ کا معاملہ ہے۔
सोच ये बनती है क्यों दें, हमारा क्या फ़ायदा है। हालांकि कर्ज़ देने में पूरे माशरे को फ़ायदा होता है, पूरा माशरा इससे फ़ायदा उठाता है। तो सूद की जो नहुसतें हैं वो बेशुमार हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले, इस पर गवाही देने वाले पर लानत फरमाई और फरमाया ये सब इसमें बराबर हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सूद का गुनाह 73 दर्जे है और इनमें सबसे जो छोटा है कि आदमी अपनी माँ से ज़िना करे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपकी जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, हमारा एक नुक्ता ये था कि हम अपने माशरे से सूद को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, बात यह है कि माशरा हमेशा फ़र्द से बनता है। आप ये सोचें कि पूरा निज़ाम बदल जाए, काया पलट जाए, ऐसा नहीं होता। इनफरादी तौर पर अपनी इस्लाह करनी पड़ती है। सूद को ख़त्म करने का पहला तरीका ये है कि हम जो अपने कारोबारी मामलात हैं, जो निजी तौर पर हम मामलात करते हैं, वहाँ ऐसे तरीक़ेकार को ईजाद करें कि जिससे लोगों की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और पैसे वाले को उसका नफ़ा भी मिल जाए। मिसाल के तौर पर एक शख्स को माल ख़रीदना है, ईद नज़दीक आ रही है। ऐसे मौसम में जितना माल दुकान में होगा उतनी ही ज़्यादा तिजारत होगी और उतना ही ज़्यादा नफ़ा होगा। तो लेकिन उसके पास माल ख़रीदने के लिए मज़ीद पैसे नहीं हैं। एक कारोबारी शख्स है दूसरा, वो इसे पैसे दे देता है। अब सूदी निज़ाम में क्या होता है, सूदी तरीक़ाकार में ये होता है कि पैसे वाला ये कहता है कि मुझे इतना इतना नफ़ा चाहिए। ये तरीक़ाकार हराम होगा और कर्ज़ पर नफ़ा उठाना ही सूद है। जब कर्ज़ पर नफ़ा लिया जाता है तो वो सूद होता है। इसका मुतबादिल तरीका ये है कि ये शख्स
اس طرح کرنے کے بجائے اس کو یہ کہے کہ جناب مجھے فلاں فلاں آئٹم خریدنے ہیں، وہ آئٹم خرید کر اپنی دکان میں رکھنے ہیں، تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو، وہ چیزیں خرید لیتے ہیں، اور وہ چیزیں خریدنے کے بعد، وہ چیزیں اپنا قبضہ کرنے کے بعد مجھے فروخت کر دیجئے گا اور نفع رکھ کر فروخت کیجئے گا۔ تو جب وہ شخص مثال کے طور پر 50,000 روپے کا مال خریدتا ہے اور اسے 6 مہینے کے ادھار پر 60,000 کا بیچ دیتا ہے، یہ تجارت ہے۔ سود وہ ہوتا ہے کہ جب دیا جاتا ہے تو مقابل میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اگینسٹ سے خالی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ 1,10,000 واپس کرنے ہیں، 1 لاکھ کے بدلے 1 لاکھ آ گئے، 10,000 کا اگینسٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر تجارت ہوئی۔ ایک شخص نے 50,000 کا مال خریدا اور خریدنے کے بعد اپنے مال کو 60,000 کا بیچ دیا، تو اب جو 60,000 روپے ہیں وہ مال کے بدلے میں ہیں، قرض کے بدلے میں نہیں ہے۔ تو ہم انفرادی طور پر وہ طریقہ کار اختیار کریں جس سے ہماری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں اور جو انویسٹر ہے اس کو حلال طریقے سے نفع بھی مل جائے۔ علماء نے لوگوں کی مختلف ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ طریقے بیان کیے ہیں جن کو اختیار کر کے سود سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے ریاست کا، کہ ریاست جو ہے ایسا نظام لے کر آئے کہ جس سے سود کا خاتمہ ہو اور جو متبادل طریقے ہیں وہ فروغ پائیں اور متبادل طریقوں کو اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے۔ اب ذرا خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ سود کی دراصل 2 قسمیں ہیں۔ ایک ربا نسیہ ہے کہ قرضہ دے کر اس پر نفع لینا، یہ ربا نسیہ کہلاتا ہے۔ ایک وہ سود ہے جو احادیث مبارکہ نے حرام قرار دیا، اور احادیث مبارکہ نے سود کی جس صورت کو حرام قرار دیا وہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، نمک کے بدلے نمک، کھجور کے بدلے کھجور، جب ان چیزوں کا تبادلہ کرو تو نقد و نقد کرو، دونوں طرف سے نقد ہو، اور مثلاً بھی مثلاً، اور برابر برابر کرو، کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کمی زیادتی پائی گئی یا اگر ادھار ہوا تو پھر معاملہ سود ہو جائے گا۔ اگر آپ سود کے متعلق تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا فیس بک پیج ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، تو اس پر کچھ ایسی پریزنٹیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ جس کے اندر تفصیلی لیکچر ہیں اور پریزنٹیشنز ہیں۔ ان لیکچر کے ذریعے آپ سود کو واضح انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے آج تک سود لیا ہے، کسی بھی طرح لیا ہے، تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ جو نفع ہے جو سود کی مد میں حاصل ہوا بغیر ثواب کی نیت کے، اس نفع کو صدقہ کر دیا جائے۔ یہی سود کی خلاصے کی صورت بنتی ہے۔ اور فی الوقت اگر کوئی ایسا کام جاری ہے تو اس کام کو روک دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ سود ایک ایسا مرض ہے، سود ایک ایسی نحوست ہے کہ اس سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اچھا موقع ہے، سود سے توبہ کیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی ہی آیات ہیں جو سود کے حوالے سے مذمت بیان کر رہی ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ سود سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال کا حصول ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی رزق مل رہا ہے اس میں برکت پیدا فرمائے، اس میں مزید اضافہ پیدا فرمائے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں انہیں لینے کے بجائے اضافہ فرمائے، اور ان نعمتوں سے ہمیں متمتع فرمائے۔ زوال نعمت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.